أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو ماہ رجب کی مبارک ہو۔ ماہ رجب مقدمہ ہے ماہ رمضان کا۔ ماہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس کو احادیث میں ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے، شعبان کو بادلوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ماہ رمضان کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چنانچہ جو شخص ماہ رمضان سے اپنے کھیت اور اپنی فصلوں کی تیاری شروع کر دے گا، وہ ماہ رمضان کی بارش سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ ماہ رجب میں یوں تو کئی خوشی کے ایام ہیں، لیکن چند ایام غم کے بھی ہیں۔ اگر ہم خوشی کے ایام کی بات کریں تو سب سے پہلی رجب ہمارے پانچویں امام باقر علیہ السلام کی ولادت، اس کے بعد پانچویں رجب ہمارے نویں امام تقی ہمارے 10ویں امام نقی علیہ السلام کی ولادت۔ اس کے بعد 9 رجب جناب علی اصغر کی ولادت۔ 10ویں رجب امام تقی علیہ السلام کی ولادت۔ 13 رجب امیر المومنین کی ولادت۔ یہ 5 ولادتیں خوشی کے ایام جو ماہ رجب میں آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 خوشی کے ایام اور ہیں، لیکن وہ ولادت سے نہیں، واقعات سے منسوب ہیں۔ مثلا 22 رجب نظر امام صادق علیہ السلام، 24 رجب فتح خیبر، 27 رجب کی رات شب معراج، اور 27 رجب کا دن بعثت رسول، یعنی رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ تو 9 ایام ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہمیں خوشی کے مواقع دیکھنے کو ملتے ہیں، منانے کو ملتے ہیں۔ 3 ایام وفات کی وجہ سے غم کے ایام ہیں، جس میں آج کا دن یعنی 3 رجب جو امام نقی علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے۔ 18 رجب رسول اللہ کے تیسرے فرزند ابراہیم علیہ السلام کی وفات سے منسوب ہے، اور 25 رجب ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کم و بیش 12 تواریخ ہیں اس مہینے میں، اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ دنیا میں بہت سارے تہوار ایسے آتے ہیں کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی مناتے ہیں، تو کیا ہم ان تہواروں میں شریک ہوں؟ مثلا کرسمس ہے، مثلا نیو ایئر ایو ہے، مثلا بسنت ہے، مثلا ہولی ہے، ہیلووین ہے، مختلف قسم کے ایام۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر ہم اپنے ایام پر خصوصی طور پہ توجہ دیں
تمام ایام کو، چاہے وہ خوشی کے ہوں چاہے وہ غم کے ہوں، کما حق، اگر ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں، ان سے انصاف کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں فرصت ہی نہیں ملے گی ادھر ادھر دیکھنے کی۔ اگر ہم اپنے عقیدے میں مضبوط ہیں اور اپنی اقدار اور اپنی ثقافت، اپنی ریت اور اپنے نظریات کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ دوسرے آ کر ہمارے ایام کو منائیں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ایام اعضاء، عاشور اور عشر محرم جو ہے وہ اغیار بھی مناتے ہیں، غیر شیعہ افراد بھی مناتے ہیں۔ تو اپنی سرگرمیوں میں، اپنی بابرکت سعادتوں میں یا ایام غم میں اتنا بھرپور حصہ لیجئے کہ دوسرے مجبور ہو جائیں آپ کے ایام کو منانے پر۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج 3 رجب کا دن ہے، چنانچہ 3 رجب کی تاریخ کو مد نظر دیکھتے ہوئے ضروری سمجھا گیا کہ ہم آج کے دن شہید ہونے والے اپنے پیارے امام نقی علیہ السلام کی سوانح حیات سے کچھ موتی چنیں اور اپنے لیے راہ حیات کو مسدود کریں اور اس کو ان بنیادوں پر استوار کریں کہ جن بنیادوں پر ہمارے امام ہمیں سکھا کے گئے۔ چنانچہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیرت امام نقی علیہ السلام کے اخلاقی پہلو۔ اس ضمن میں سب سے پہلے ہم امام کا مختصر سا تعارف، خاندانی پس منظر اور نام اور القاب کی صورت میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اس کے بعد بادشاہانِ وقت کی مختصر سی تفصیل، اور پھر امام کے علمی کمالات پہ گفتگو، اس کے بعد امام کی کرامات اور آخر میں شہادت۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام کے والد جو خود بھی امام تقی علیہ السلام جب مدینے میں تھے تو ان کو مامون نے سامرہ طلب کیا، جس نے ابھی اپنے باپ اور اپنے بھائی اور بے شمار سادات و اہل بیت کے خاندان کے افراد سے اپنے خون کو، اپنے ہاتھوں کو رگا خون سے، وہ چاہتا تھا کہ اپنی نیک نامی میں اضافہ کرے اور اہل بیت سے رشتہ استوار کرے، کیونکہ اہل بیت جو ہے وہ علامت تقوی کی، سعادت کی، برکت کی۔ چنانچہ اس نے پہلے تو امام تقی علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی ابو الفضل سے کی اور ام الفضل سے، اور اس کے بعد ام الفضل کو رخصت کیا مدینے، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ تھا کہ کس طرح امام کے گھر میں اپنے جاسوس کو داخل کیا جائے اور لمحہ بر لمحہ خبریں وصول کی جائیں کہ کہیں کوئی بغاوت کی سازش تو تیار نہیں ہو رہی۔ اور پھر آپ نے دیکھا تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ ام الفضل کس طرح جو ہے امام اور امام کے گرد کے لوگوں کی خبریں اپنے باپ تک پہنچاتی رہی۔ کافی عرصے تک ام الفضل کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، چنانچہ امام نے سمانہ مغربیہ نامی غیر عرب عورت سے تزویج کی، اور سمانہ مغربیہ سے ایک اولاد امام کو ہوئی جو کہ امام نقی علیہ السلام کی صورت میں تھی۔ سمانہ مغربیہ ویسے بھی تقوی اور پرہیزگاری کی جسے کہتے ہیں کہ علامت تھی، اور اپنے زمانے میں صوم الدہر جو ہے وہ مشہور تھی، یعنی تمام سال پابندی سے روزے رکھنے والی۔ فقط حرام دن کا مطلب ہے وہ ایام جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان میں جو ہے وہ روزے نہیں رکھتی تھی، باقی تمام سال روزے سے رہا کرتی تھی۔ چنانچہ جب ام الفضل نے یہ دیکھا کہ اب جو ہے وہ میری سوتن آ گئی ہے، یا ایک ایسی عورت جو کہ تقوی میں مجھ سے کہیں زیادہ ہے، ایک ایسی عورت جو کہ بانجھ نہیں ہے، ام الفضل کی کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ اس کو حسد پیدا ہوا اور اس سے نہ رہا گیا، اور اس نے اپنے باپ کو پے در پہ خط لکھ کر کہا کہ اب میرا یہاں پہ گزارا نہیں ہوتا۔ چنانچہ بادشاہ نے جو ہے وہ امام کو اپنے ہاں طلب کر لیا، اور امام جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہاں چلے گئے۔ چنانچہ وہاں رہتے ہوئے امام کو جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اس نے کسی بہانے سے امام تقی علیہ السلام کو شہید کیا۔ اب ان کے بیٹے یعنی امام نقی علیہ السلام جو ہے وہ اکیلے رہ گئے،
اور بچپن ہی سے پھر انہوں نے جو ہے امامت کی باغ ڈور سنبھالی اور لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ والدہ کے بعد تعارف کے لیے اگر ہم نام پر آئیں تو ان کا نام علی تھا، اور یہ چوتھے علی تھے، پہلے امیر المومنین علی کے نام سے، پھر اس کے بعد امام زین العابدین چوتھے امام علی کے نام سے، پھر امام علی رضا علیہ السلام تیسرے علی آٹھویں امام، اور یہ خود علی، لیکن ان کا لقب جو ہے وہ نقی تھا۔ کنیت ان کی ابو الحسن ثالث، کیونکہ اس سے پہلے امام علی بھی ابو الحسن کہا جاتا تھا ان کو، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی ابو الحسن کہا جاتا تھا۔ القاب میں ویسے تو نام علی تھا، لیکن اللقب ان کا نقی تھا جو زیادہ مشہور ہوا، بالکل نام کی طرح، جیسے امام زین العابدین۔ ہادی ایک لقب ہے جو کہ عرب ممالک میں ان کے نام کے طور پہ مشہور ہے۔ اسی طرح امام کے القاب میں ہمیں ناصح ایک لقب ملتا ہے، نجیب ایک لقب ملتا ہے، اسی طرح عالم اور فقیہ جو ہے القاب ہمیں ملتے ہیں۔ مؤتمن اور امین بھی جو ہے ان کے القاب میں شامل ہیں۔ ایک لقب جس کے لیے انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے اس لقب سے نہ پکارو، اور وہ تھا متوکل، کیونکہ متوکل خود ایک ظالم بادشاہ تھا اور امام کے زمانے ہی میں گزرا تھا، بنو عباس کا، یزید جسے کہا جاتا تھا۔ ایک لقب جس سے امام کو پکارا جانا چاہیے اور عموماً پکارا نہیں جاتا وہ ہے عسکری۔ امام نقی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام ان کے صاحبزادے دونوں سامرہ کے علاقے عسکری میں رہا کرتے تھے، تو دونوں کو ہم ملا کر عسکرین کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام کو جو کاظمین میں مدفون ہیں، ان دونوں کو ملا کے ہم جوادین کہتے ہیں، تو وہ جوادین ہیں، یہ عسکرین ہیں۔ چنانچہ یہ نام بھی عسکری ان کا لقب ہے، اور اس کی وجہ وہاں محلے میں رہنے کی وجہ سے ہے، اور خود ایک بہت بڑی عسکری فوج یا جسے کہتے ہیں کہ الہی فوج کے حامل ہونے کے ناطے بھی ان کو عسکری جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اولاد کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ان کی پہلی اولاد، مشہور اولاد جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام، جو کہ ہمارے 11ویں امام تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سید احمد، جن کا مزار شریف جو ہے وہ بلد میں ہے، جب بھی آپ کبھی جاتے ہیں تو وہاں پہ صدقے کا بکرا اکثر لوگ دیتے ہیں، اولاد کے حوالے سے کافی مشہور و معروف ہے ان کے ہاں جا کر توسل کرنا۔ ایک اولاد ان کی تھی حسین، بہت ہی عابد، متقی، پرہیزگار شخصیت۔ ایک اولاد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منحرف ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو امام کہلوانے لگے تھے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام کی غیبت سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائیں اور خود کو امام مشہور کروائیں، اور اسی وقت عین موقع پر، نماز جنازہ کے موقع پر ہمارے امام آئے، امام زمانہ، اور انہوں نے نماز پڑھائی اور انہیں دامن کھینچ کے کہا کہ آپ امام نہیں ہیں، یعنی میں امام ہوں۔ تو ان کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے، نام ان کا جعفر تھا، لیکن چھٹے امام سے ممیز کرنے کے لیے جعفر کذاب کہا جاتا ہے ان کو۔ ایک ہی بیٹی تھی ان کی جن کا نام علیہ تھا، اور ٹوٹل ان کی کل جو ہے وہ 5 اولادیں تھیں۔ یہ تعارف اور خاندانی پس منظر۔ اب آئیے بادشاہانی وقت کی طرف کہ ان کے زمانے میں کون کون بادشاہانی وقت گزرے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سب سے پہلے تو مامون جو کہ ان کو لے کر آیا اور جس نے ظلم و بربریت کی ابتدا کی، اس کے بعد معتصم باللہ اور واثق باللہ، یہ خلیفہ بنے۔ ان کے بعد متوکل اور اس کی 3 اولادیں، ان 3 اولادوں میں منتصر، مستعین اور معتز باللہ۔ معتز باللہ وہ بادشاہ تھا جس نے امام نقی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ ان 7 بادشاہوں میں بدترین بادشاہ، ظالم ترین بادشاہ، شقی ترین بادشاہ متوکل کو کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ اس نے جو ہے وہ ظلم و بربریت کے جو ہے بازار کو گرم کر دیا تھا۔ بنی عباس کا یزید، اس نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ یہ کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو بند کروایا جائے،
کہ لوگ جو ہے ہمارے آباء و اجداد کی زیارت کو کیوں نہیں آتے، امام کی زیارت کو کیوں جاتے ہیں؟ تو نہر علقمہ کا رخ موڑ کر جو ہے امام کے روضے کی طرف کر دیا، تاکہ وہ نہر جو ہے امام کے روضے کے اوپر سے گزر جائے، نعوذ باللہ اس کو تہ و بالا کر دے، اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ نہر علقمہ جو ہے امام کے روضے کے پاس آ کر رک گئی اور امام کے روضے کا طواف کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے یہ چاہا کہ روضے پہ آنے والوں پر پابندی لگائی جائے۔ اس نے نت نئی سزائیں تجویز کی، یعنی جو آئے گا اس کا ہاتھ کٹے گا، جو آئے گا اس کا پیر کٹے گا، جو آئے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں تک ہونے لگا کہ اگر 2 افراد آئیں گے تو ایک قتل ہوگا، دوسرا جائے گا۔ تو مصر سے جو ہے وہ زید مجنوں اور بغداد سے بہلول دانا نکلے۔ جب دونوں پہنچے زیارت کے مقام پر تو ایک سپاہی نے ان کو روک کے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کتنی زیادہ سختی ہے، زیارت پہ جانے والوں کے ہاتھ پیر کاٹے جا رہے ہیں، قتل کیا جا رہا ہے۔ تو دونوں نے کہا کہ ہم اسی لیے تو آئے ہیں۔ جب زائرین کا اتنا عجیب، اتنا پرجوش عقیدہ دیکھا تو وہ سپاہی ان کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں اور آپ کو میں قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ بڑے ادب سے ان کو رخصت کیا۔ دوسرے سپاہی جو اس کو دیکھ رہے تھے اس نے جا کے فوراً انہوں نے جا کے متوکل کو جو ہے وہ کمپلین کی، شکایت کی۔ اس نے اس کو بلایا، اس کو پھانسی دی، سولی پہ لٹکایا، پھر بازار میں گھما کر لاش جو ہے وہ بیابان میں پھینک دی۔ زید مجنوں کو جب پتہ چلا تو وہ گئے اور ان کی لاش کی تدفین کی اور ان کے قبر کے دہانے جو ہے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھا۔ تو اتنا زیادہ ظلم و بربریت کا جو اس نے بازار گرم کیا تھا، غلط عقائد کی ترویج میں پیش تھا۔ نہ صرف یہ کہ ظلم کیا کرتا تھا بلکہ مسلمانوں میں منحرف عقائد کو پھیلا رہا تھا۔ مختلف عقائد جو ہے نئے نئے اس نے ایجاد کیے تھے، بدعتوں کو جو ہے لوگوں میں پھیلانا شروع کیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو کلمہ حق بلند کرنے والے لوگ تھے، جو صحیح عقائد کے حامل افراد تھے، ان کو کسی نہ کسی طرح قتل کروانا یا ان کو تنگ کرنا۔ اس لیے اپنے 2 بچوں کے لیے ابن سکیت نامی شخص کا انتخاب کیا جو اس کا وزیر تھا، نہایت ہی عاقل شخص لیکن محبان اہل بیت میں سے ایک تھا۔ چنانچہ جب اس کے بچے ترقی کرنے لگے، پڑھنے لکھنے لگے اور ان میں جو ہے وہ قابلیت نمایاں ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو مجھے کتنا اچھا استاد ملا ہے۔ لیکن جب لوگوں نے بتلایا کہ جس استاد کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ ذہین تو ہے، فتین تو ہے، عالم تو ہے، لیکن اہل بیت کا ماننے والا ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے بچے آگے چلے جائیں لیکن آپ کے خلاف ہو جائیں اور آئیں امام سے جا کے مل جائیں؟ تو کچھ بعید نہیں کہ آپ کے خلاف ہی بغاوت کر بیٹھے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا تو اس کی جو ہے چھٹی حزب بیدار ہوئی اور اس نے جو ہے امام سے ابن سکیت سے آ کے پوچھا کہ بھئی میرے بچے کیسے جا رہے ہیں؟ ابن سکیت نے کہا کہ آپ خود جو ہے ان کا امتحان لے سکتے ہیں۔ چنانچہ متوکل نے ان سے سوالات پوچھے، انہوں نے فرفٹ تمام سوالات کے جواب دے دیے، وہ بڑا خوش ہوا۔ اب یہ چاہتا تھا کہ ابن سکیت کا امتحان لے اور ان کے اصل عقیدے کا معلوم کرے۔ چنانچہ اس نے ابن سکیت سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ میرے دونوں بچوں کا علم زیادہ ہے، افضل ہے، یا امام حسن اور امام حسین کا علم زیادہ ہے یا یہ ان سے افضل ہے، اس سے افضل ہے، ان دونوں سے؟ تو آپ دیکھیے یہ بہترین موقع تھا، جان جا سکتی تھی اور مشکل وقت تھا، تقیہ کیا کر سکتے تھے وہ۔ ہمارے دین میں تقیہ ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ تقیہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، جس نے تقیہ نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ چنانچہ جان و مال عزت کو بچانے کے لیے تقیہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر دین پر آ جا رہی ہو، دین تنزلی کا شکار ہو رہی ہو، دین کو نقصان ہو رہا ہو تو پھر آپ اپنا نقصان برداشت کر لیں۔ کیوں کہ کمتر چیز بہتر چیز پر قربان ہوتی ہے، پست چیز افضل چیز پر قربان ہوتی ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن نے تقیہ نہیں کیا، انہیں جو ہے کربلا کے میدان میں جو ہے ظالم کو للکارا اور اپنی جان دی۔ چنانچہ ابن سکیت نے فقط ایک سادہ سا جواب نہیں دیا کہ مجھے نہیں معلوم، فقط یہ نہیں کہا کہ نہیں امام حسین بہتر ہیں، جنت کے سرداران ہیں اس لیے نہیں۔ اس نے ایسا جواب دیا کہ متوکل کے جسے کہتے ہیں بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے ابن سکیت کو کہا کہ تیرے بچے کیا، تو بھی امیر المومنین کیا، ان کے غلام قنبر سے کمتر ہیں۔ یعنی تیرے بچے تو چھوڑ، میں تیری بات کرتا ہوں، تیرا علم تو ان دونوں سے زیادہ ہوگا، اور امیر المومنین علی چھوڑیں ان کو، ان کے غلام کی بات کر لیتے ہیں۔
تو علی کے غلام سے کمتر ہے، تو میں تیرے بچوں کا امام حسین سے کیا تقابل کروں؟ جب یہ سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے سزا دینے کی سوچی اور ابن سکیت کی زبان جو ہے گدی سے نکلوا لی۔ تو یہ وہ درندگی تھی، یہ وہ سفاکیت تھی، یہ وہ شقی القلبی تھی جو متوکل اور اس کے دوسرے حکمرانوں نے اپنے زمانوں میں جاری رکھی۔ بہرحال نہ صرف یہ تکلیف، یہ آزمائش، یہ مصیبتیں اہل بیت کے جاننے والوں، ماننے والوں اور چاہنے والوں پر پڑی، بلکہ خود اہل بیت، ان کے گھرانے اور ائمہ پہ بھی پڑی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی، امام کو تکلیفیں دی گئیں، امام کو مصیبت اور آزمائش سے دوچار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر کبھی ضرورت پڑتی تو یہ لوگ امام کے در پہ آتے اور امام سے سوال پوچھتے، امام سے اپنی مشکلات کا حل چاہتے۔ اور یہی لوگ نہیں بلکہ غیر مسلم عیسائی اور یہودی اور کفار و مشرکین بھی امام کے در پہ آیا کرتے تھے، اور یہ امام کی عظمت کو سلام، امام کے عدل کو سلام کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے در پہ آنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا، چاہے وہ سونا چاندی مانگنے آئے، چاہے روٹی یا پانی مانگنے آئے، یا وہ علم کے سرچشمے سے جو ہے وہ سیراب ہونے کے لیے آئے۔ چنانچہ علمی کمالات کی ایک لاتعداد جو ہے وہ کہانیاں، فہرست اور واقعات موجود ہیں کہ جس میں امام نے اپنی علمیت کو ثابت کیا ہے، اور نہ صرف علمیت کو ثابت کیا ہے بلکہ اپنی عالمیت کو بھی ثابت کیا ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم، ہمارا ہر امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم ہوا کرتا تھا، اس کو کوئی سکھاتا نہیں تھا، وہ لوگوں کو سکھاتا تھا۔ اور یہی روش، یہی سنت، یہی طریقہ کار ہمیں امام نقی علیہ السلام کی زندگی میں ہی ملا ہے۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو اکیلے رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے ترس کھا کے کہا کہ یہ بچہ کیسے آگے پلے بڑھے گا، پرورش پائے گا، اس کی تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ چلو کم از کم اس کی تعلیم کا انتظام ہم کر دیتے ہیں۔ تو ایک صاحب ابو جنید بغدادی آگے بڑھے اور کہا کہ میں اس بچے کو پڑھاتا ہوں، اور ایک گھر میں لے گئے اور کئی دن تک اس گھر میں رہے، اس بچے کے ساتھ یعنی امام کے ساتھ، اور اس کو پڑھانے لگے۔ جب باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھایا؟ تو ابو جنید بغدادی نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ میں نے کیا پڑھایا، اس بچے نے مجھے پڑھایا ہے۔ تو ہمارا امام کبھی بھی کسی کے در کا سوال ہی نہیں ہوتا، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہمارا امام کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھتا، نہ کسی سے علم حاصل کرتا ہے۔ اگر علم حاصل کرتا ہے تو اپنے سے پہلے امام کا۔ یہ ہے وہ علم لدنی، یہ ہے وہ الہی علم جو امام کو الہام کی صورت میں اس کے ذہن میں اور ان کے قلب میں اور ان کے روحانی پیکر میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ امام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ امام کو ہر علوم پر دسترس حاصل تھی اور امام ہر زبان سے آشنا تھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ترکی سپاہی کا گزر ہوا، ترکی سپاہی سے ترکی زبان میں بات کرنے لگے، اور بات تو دور کی بات اس کو اس کے اصل نام سے پکارا۔ ترکی سپاہی جو ہے ان کے پیروں پہ پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میرے باپ کے علاوہ اس نام سے کوئی بھی واقف نہیں، اور یہ تو دیار غیر ہے، اجنبی ملک ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام جو ہے مجھ سے ہندی میں بات کرنے لگے، میں نے کہا امام مجھے ہندی نہیں آتی، تو امام نے ایک کنکر لیا اور اپنا لعاب اس کنکر میں لگایا اور ابو ہاشم کے منہ میں رکھا۔ ابو ہاشم نے جیسے ہی اس کو اپنے دہن سے لگایا 70 زبانوں کے ماہر ہو گئے ابو ہاشم۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہاں سے دیکھیں دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو لعاب کی کرامت، لعاب امام وہی تاثیر رکھتا ہے کہ جو کہ لعاب رسالت تاثیر رکھتی ہے۔ جب رسول اپنا لعاب امام علی کے چشم پہ لگاتے ہیں تو ان کی چشم ٹھیک ہو جاتی ہے، بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہی لعاب جب رسول اللہ کسی پانی کے کنویں میں ڈالتے تھے تو وہ کھاری پانی جو ہے وہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہی تاثیر ائمہ، کیونکہ انہی کی نسل سے ہیں، معصوم ہیں، ان کے لعاب میں پائی جاتی ہے۔ دوسری اہم بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ امام خود بھی زبانوں کے ماہر تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے ماننے والے، جاننے والے، چاہنے والے بھی زبانوں کو سیکھیں۔ تو یہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہم نے موضوع ہی یہی رکھا ہے کہ سیرت امام نقی کے اخلاقی پہلو، کہ ہمیں کیا اخلاقی درس ملتا ہے۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ 70 زبانیں نہیں تو کم از کم 7 زبانیں، 7 زبانیں نہیں تو کم از کم 3 زبانیں، کم از کم ایک اضافی زبان تو ہمیں آنی چاہیے۔ ہم اردو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری قومی زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے۔ ہم انگلش بولتے ہیں کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، سائنس کی لینگویج ہے، جدید دور کی لینگویج ہے، انٹرنیٹ کی دور کی لینگویج ہے۔ عربی کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟
جو ہماری جو ہے نماز کی زبان ہے، جو ہمارے قرآن کی زبان ہے، جو ہماری ائمہ کی زبان ہے، جو جنت میں بولی جانے والی زبان ہے، عربی ہے یا تھوڑی سی ہمت کر کے فارسی ہے، تو مومن کو کبھی بھی جو ہے وہ علم کے حوالے سے اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے ایک زبان سیکھ لی گویا اس نے ایک نئی زندگی درک کر لی۔ جب ایک نئی زبان سیکھتے ہیں تو اس زبان کی قوم کی ثقافت سے آپ کو آشنائی ہو جاتی ہے، اس قوم کی کتابوں سے آشنائی ہو جاتی ہے، اس کی تاریخ سے مطلب فارسی آپ سیکھتے ہیں تو ایران کی تاریخ، ایرانی علوم اور وہاں پہ موجود کتابیں آپ کے لیے مہیا دستیاب ہو جاتی ہیں۔ جب عربی سیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ زبان عربی سے قرآن آسان ہو جاتا ہے، بلکہ عرب ریاستیں، عرب ممالک میں رہنے والے، ان کی ثقافت، ان کی ریت، ان کا تاریخی پس منظر، سب کچھ آپ کے لیے ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے، نیا سیارہ، ایک نیا پلانٹ جو ہے سب سمجھ لیجئے آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی زبان یعنی اردو زبان کے علاوہ عربی زبان، فارسی زبان، انگلش زبان، جتنی زبانیں آپ کی دسترس میں ہو سکتی ہیں اس کو سیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو سیکھیں۔ اس کے بعد امام نقی علیہ السلام، اور اس سے پہلے بھی اماموں کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ جواب فوراً دیا کرتے تھے۔ امام علی کے بارے میں متعلق مشہور ہے کہ وہ فوراً جواب دیا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ اتنے فوراً جواب کیوں دیتے ہیں، آپ سوچ لیا کریں، تو امام نے کہا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ انہوں نے کہا تم نے سوچا؟ کہہ لیں گے یہ انگلیاں تو ہر وقت میرے سامنے ہوتی ہیں۔ تو امام نے کہا اس طرح پوری کائنات میرے سامنے ہوتی ہے۔ اسی طرح ائمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ بعض اوقات وہ پوچھنے سے پہلے، پوچھنے کے بعد جواب دینا تو درکنار، پوچھنے سے پہلے امام جواب دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص لفافہ دیا کرتا تھا سوال کا کہ اس میں پرچہ موجود ہے، تحریر موجود ہے، اس میں سوال موجود ہے، پڑھ کے جواب دے دیجیے تھے، تو وہ لفافہ لے کے رکھ دیا کرتے تھے اور جواب دیا کرتے تھے کہ اس لفافے میں جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب یہ ہے۔ تو آپ کے چچا ایک دفعہ سوال پوچھنے کے لیے آئے، تو امام نے چچا سے کہا آپ جس سوال کے لیے آئے ہیں اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ سال کے اہم ترین روزے 4 ہیں: 17 ربیع الاول کا روزہ، 18 ذی الحج کا روزہ، 25 ذی القعدہ کا روزہ اور 27 رجب کا روزہ۔ یہ 4 اہم ترین روزے ہیں۔ امام کا ان 4 اہم ترین روزوں کی تاکید کرنا گویا ہمیں بتلا رہا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے ہی رکھنا ضروری نہیں ہے، فرض تو ہیں، واجب ہیں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ باقی تمام روزوں کو ہم رد کر دیں، تمام روزوں کو جو ہے وہ ہم صرف نظر کر دیں، ان سے غافل ہو جائیں؟ خود ماہ رجب کے بارے میں کہا گیا کہ جسے 3 روزے رکھ لیے گویا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ 3 روزے رکھنا کوئی چندہ مشکل کام نہیں ہے۔ آپ چھٹی کے دنوں کو منتخب کر سکتے ہیں، آپ ایسے دن کو منتخب کر سکتے ہیں جس میں آپ کو گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، ایسے دن کو منتخب کر سکتے ہیں جس میں آپ کا کم جو ہے کام یا توانائی صرف ہو، لیکن کوشش کریں ماہ رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھیں، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پہ لوگ ماہ رمضان کے علاوہ عبادت نہیں کریں گے، اور تقریباً یہ زمانہ آ چکا ہے کہ لوگ جو ہے ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور ماہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی روزے رکھ لے تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، بہت حیرانگی سے اس کو پوچھتے تم نے روزہ کیسے رکھ لیا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھا جائے تو آپ کو ایک پریکٹس کروا رہا ہے، نیٹ پریکٹس۔ فائنل میچ سے پہلے جیسے ہم دیکھتے ہیں فرینڈلی میچز ہوتے ہیں اور ٹورنامنٹ کے دیگر میچز ہوتے ہیں، پھر فائنل میچ ہوتا ہے، تو ماہ رمضان میں فٹ ہونے کے لیے ضروری ہے رجب سے پریکٹس شروع کرتے ہیں آپ، 3 روزے کم از کم، زیادہ 10 زیادہ اس سے بھی زیادہ، ورنہ ائمہ اور دیگر جو ہمارے اصحاب ائمہ گزرے ہیں، مراجعین، مجتہدین کا ایک وتیرہ، ایک ریت، ایک سنت ہے کہ رجب، شعبان، رمضان تینوں مہینے جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ چلیے 3 سے ابتدا کیجیے، اور ویسے بھی جناب سلمان فارسی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ کون ہے جو سال بھر روزے رکھے، تو سلمان فارسی نے کہا میں۔ لوگوں نے کہا ہم نے تو آپ کو کئی مرتبہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں مہینے میں 3 دن کو روزے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم ایک کے بدلے 10 گنا دیں گے۔ تو آپ نے 1 روزہ رکھا تو 10 روزے رکھے، 3 روزے رکھے تو 30 روزے رکھے، ایک مہینے میں 30 روزوں، یعنی پورے مہینے کا ثواب، اور ہر مہینے 3 روزے رکھ کر سال بھر کی عبادت کا ثواب۔ اس میں دل چھوٹا مت کیجیے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز شب 1 رکعت کیوں پڑھیں، 2 رکعت کیوں پڑھیں، پڑھنا ہے تو پوری 11 رکعت پڑھیں، اور مغربین کے بعد کیوں پڑھیں، ہم تو فجر سے پہلے پڑھیں گے۔ پتہ چلا نہ فجر سے پہلے آپ اٹھے، نہ آپ میں ہمت ہوئی 11 رکعت کی۔ تو دل چھوٹا مت کیجیے، جتنی سکت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ آپ کی استطاعت سے زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، جس سکت کو لے کے پیدا ہوئے ہیں، جس قلت وقت کو لے کے پیدا ہوئے ہیں، اسی میں گزارا کیجیے، اویل دا اویلیبلٹی، انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے گا۔ 3 روزے کا ٹارگٹ بنائیے، ہدف متعین کیجیے، پھر انشاءاللہ 4 روزے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 6 روزے، اس کے بعد مزید روزے۔ تو یہ 4 روزوں کی تاکید ابھی انشاءاللہ اسی مہینے میں 27 رجب کا روزہ آئے گا۔ ویسے پہلی رجب کا روزہ تھا، 13 رجب کا روزہ، اور
کئی روزے آ سکتے ہیں، کم از کم 3 روزے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. کہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ ایک روم کا بادشاہ تھا. اچھا، سوالات فقط مسلمان نہیں پوچھا کرتے تھے، غیر مسلم بھی پوچھا کرتے تھے، خصوصی طور پہ عیسائی اور یہودی، کیونکہ ان کا علم تو رک گیا تھا. انجیل اور زبور پہ آ کے وہ ٹھہر گئے تھے. اس کے بعد جو لیٹسٹ کتاب تھی وہ قرآن تھی. بہرحال اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی پہ قائم تھے کہ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، لیکن علم کی تو محتاج ہے نا. جیسے ہم بھی پاکستان میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو خود پاکستان میں بنی ہیں، بہت کم، زیادہ تر باہر کی. تو علم تو محتاج جسے کہتے ہیں کہ ہوتا ہے دوسروں کا، اپنے سے زیادہ عالم کا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی جو ہے وطنیت کیا ہے، یا اس کا تعلق کس قبیلے اور گروہ سے ہے. چنانچہ جب بھی کوئی مشکل پڑتی تھی تو وہ مسلمانوں سے رابطہ کرتے تھے، اور مسلمانوں میں بھی خلیفۃ المسلمین، کیونکہ ان کو بتلایا گیا تھا خلیفۃ المسلمین ہی ان کا امام ہوتا ہے، خلیفۃ المسلمین ہی ان کا جو ہے وہ پیش امام ہوتا ہے، وہی رہنما ہوتا ہے. لیکن جب خلیفۃ المسلمین کے پاس جایا کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ تو 0/0 0/0، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے. چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ خلیفہ کے پاس گئے، خلیفہ نے وزیر و وزراء سے پوچھا، وزراء بھی جواب نہ دے سکے، اور پھر امام پہ جا کے بات ٹھہرتی تھی. چنانچہ روم کا بادشاہ آیا اور اس نے سوال کیا کہ ہماری انجیل میں لکھا ہے کہ ایک سورہ ایسی ہے کہ جس میں 7 حروف تہجی نہیں ہیں، جس کو پڑھنے والا جنت میں جائے گا. اور یہ سوال جو ہے وہ جس طرح ہمارے یہاں SMS سرکولیٹ کرتا ہے، سوال جو ہے وہ سرکولیٹ کرنے لگا، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا. سارے وزراء جو ہے وہ تھک ہار کے پشیمان ہوئے. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس سے پوچھ لو کہ جو سب کو بتلاتا ہے اور کسی سے نہیں پوچھتا. امام کے پاس آئے تو امام نے کہا وہ سورہ حمد ہے کہ جس میں 7 حروف تہجی نہیں ہیں. کون سے 7 حروف تہجی؟ ث، جیم، ح، خ، ز، شین، ف، ض. یہ 7 حروف ہیں جو حروف تہجی جو سورہ حمد میں نہیں. اس کی وجہ بھی امام نے بتائی تھی، کیونکہ 7 کے 7 حروف کسی نہ کسی نقصان والی چیز پہ دلالت کرتے ہیں. مطلب خا کو ہم لے لیں تو وہ خسارے پہ دلالت کرتا ہے، جیم کو ہم لیتے ہیں وہ جہیم پہ دلالت کرتا ہے، اس طرح دیگر. تو امام نے کہا وہ سورہ حمد ہے. جب بادشاہ نے یہ جواب سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور فوراً جو ہے وہ مسلمان ہوا اور امام کے ہاتھوں جو ہے مشرف با اسلام ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کا بھی سوال ہو، کوئی ٹیکنیکل سوال ہو، نان ٹیکنیکل سوال ہو، علمی سوال ہو، غیر علمی سوال ہو، قرآن سے متعلق ہو یا غیر قرآنی سوال ہو، امام کے پاس اس کا جواب جو ہے وہ موجود رہتا تھا. جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی علم کی حد کیا ہے، آپ کے پاس کتنا علم ہے اور کتنا جانتے ہیں، تو امام نے بتلایا کہ دیکھو اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں، 72 اسم اعظم کے حامل ہم لوگ ہیں. یعنی اللہ 73 اسم اعظم کے سبب پوری کائنات چلا رہا ہے. اسم اعظم کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، آپ کو اگر ایک اسم اعظم آ جائے تو آپ کے ہاتھ میں کئی معجزات آ جائیں. تو امام نے بتلایا کہ آصف برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، فقط ایک اسم اعظم، اور اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا تھا، ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا دیا تھا. امام نے پوچھا تھا کہ بھئی کون، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا کون لے کر آئے گا اور کتنی جلدی لے کر آئے گا. تو کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹھنے سے پہلے، کسی نے کہا کہ چند منٹوں میں، چند ثانیوں میں، ایک نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اور پھر وہی ہوا، پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا. جب ملکہ بلقیس آئی تو وہ حیران رہ گئی، میرا تخت. تو سلیمان علیہ السلام نے بتلا دیا کہ میں جو ہوں رہتا یہاں پر ہوں، لیکن تمہارے ملک کی تمام چیزوں پہ تصرف رکھتا ہوں. پھر جو ہے وہ مسلمان ہو گئی. تو آصف برقیہ ایک اسم اعظم جاننے پر اتنا تصرف رکھتے تھے کہ ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ پہنچائیں، وہ بھی پلک جھپکتے ہی. تو جو شخص 72 علوم، 72 اسم اعظم کا مالک. جوشن کبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 1000 نام ہیں اللہ کے، 100 جملات ہیں، 100 جملوں میں 10 کلمات ہیں ہر جملے میں، اور 1000 نام ہیں. ان میں ایک نام جو ہے وہ اسم اعظم ہے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ جوشن کبیر کو بہت ہی خلوص کے ساتھ اور جسے متوجہ ہو کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو بھی اسم اعظم اس میں جہاں پر بھی موجود ہوگا اس کو اور توجہ سے پڑھو تو آپ کے اندر ایک روحانی طاقت آ جائے گی.
لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اسم اعظم جو ہے یہ کس طرح یا کوئی ذکر ہے جو کس طرح آپ کے اندر ایک طاقت، ایک روحانی قوت، طاقت پیدا کر سکتا ہے؟ تو اس کی بالکل سیدھی سی مثالیں آپ دیکھتے ہیں جادوگر افراد. جادوگر کیا کرتے ہیں؟ کوئی جادو کرنے سے پہلے منتر پڑھتے ہیں، میجیکل اسپیل جسے کہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہانیوں میں یا فلموں ڈراموں میں یا ٹی وی پہ کہیں دیکھا ہوگا، تو وہ ایک منتر پڑھتے ہیں. جب منتر پڑھتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ایک جادوگر جب منتر پڑھتا ہے تو وہ چیز جو محیول العقول ہے، جو کسی کے جو ہے وہ دسترس میں نہیں، وہ ہو جاتی ہے. تو ایک انسان، ایک مومن اللہ کا نام لے، اسم الہی جو ہے وہ بلند کرے، یا ایسا ذکر بلند کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کرتا ہے اور کافی طاقت کا حامل ہے، تو وہ کیوں نہیں چیزوں پہ تصرف رکھے گا. تو یہ جتنے بھی اذکار ہیں، دیکھیں رجب کا مہینہ ہے، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں. لا الہ الا اللہ آپ پڑھیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں، یا من ارجو دعا ہے، اس طرح اور دیگر دعائیں ہیں، نمازیں ہیں. تو اگر یہ ذکر آپ جاری رکھیں بشرطِ کہ خلوص کے ساتھ، بشرطِ کہ نیت کے ساتھ، بشرطِ کہ توجہ کے ساتھ، بشرطِ کہ معرفت کے ساتھ اگر آپ یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک روحانی طاقت. اور یہ کیا کم معجزہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کر لے، انسان کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے، اس کا دل جو ہے نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے، کہ وہ نیکیوں میں فرحت محسوس کرے اور گناہوں کرنے میں جو اس کا دل مزمحل ہو جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ایک جادوگر منتر پڑھ کے دسترس حاصل کر لیتا ہے، تصرف حاصل کر لیتا ہے چیزوں پہ، تو ایک مومن اسم اعظم پڑھ کر یا ذکر و اذکار کر کے چیزوں پر یا کم از کم اپنے نفس پہ تصرف کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ ایک درود پڑھ دے محمد علی محمد. اللہم صلی اللہ متوکل ایک دفعہ بیمار پڑا تو اس نے منت مانی کہ اگر میں شفایاب ہوا تو ایک کثیر مال اللہ کی راہ میں دوں گا. شفایاب ہو گیا، اب کنجوس تو تھا، اب پریشان ہو گیا کہ میں جو ہوں کثیر مال کتنا دوں، 1000 اشرفیاں دے دوں یا جو ہے وہ 10,000 درہم دے دوں، کتنا دے دوں؟ اور کوئی اس کو بتا نہیں پا رہا، کیونکہ اس نے کوئی مقدار تو معین نہیں کی تھی، بس یہ کہا تھا کہ ایک کثیر مال. تو امام تک بات پہنچی تو امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت کا عدد جو ہے 80 سے منسوب کیا ہے. وہ کیسے؟ تو امام نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے کثیر تعداد میں کثیر مواقعوں پر تمہاری مدد کی ہے. اور یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمِ حُنَيْنٍ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری کثیر وقتوں میں مدد کی ہے، اور یوم حنین کے دن، جنگ حنین کے دن، جب جو ہے افراتفری مچ گئی تھی اور لوگ جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، امام علی اور چند اصحاب جو ہے رسول کے ساتھ رہ گئے تھے. تو اس موقع پہ یہ آیت اتری تھی کہ مسلمانوں کو یہ غرہ تھا، یہ تکبر تھا کہ ہم آج کثرت میں ہیں اور ضرور جیت جائیں گے. تو ان کی کثرت کسی کام نہ آئی اور ان کے قدم جو ہے وہ لڑکھڑا گئے، بااستقامت میں لغزش آئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، فرار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیت اتاری لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، کہ یوم حنین کے دن اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں. تو امام نے سورہ توبہ آیت نمبر 25 امام نے فرمایا وہ مواقع، وہ غزوات، وہ جنگیں جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی مدد کی ہے وہ 80 ہیں. 80 غزوات، 80 جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی مدد کی ہے. چنانچہ کثرت کا یا کثیر ہونے کا تعلق جو ہے وہ 80 سے ہے. تم 80 درہم دے دو، تمہاری یہ جو نظر ہے کہ مال کثیر میں اللہ کی راہ میں دوں گا پوری ہو جائے گی. چنانچہ متوکل کو یہ بات پسند آئی، حالانکہ دشمن تھا، لیکن چونکہ سائل تھا، سوالی تھا، پریشان تھا، امام کا حق تھا، کیونکہ امام جو ہے نہ صرف دوستوں کے بلکہ دشمنوں کے بھی امام. جیسے اللہ تعالیٰ کیا کافروں کو رزق نہیں دیتا؟ کافروں کو بھی دیتا. کیا نافرمانوں کو نعمتیں نہیں دیتا؟ نافرمانوں کو بھی نعمتیں دیتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے، مسلمانوں کا بھی، غیر مسلموں کا بھی، فرما برداروں کا بھی، نافرمانوں کا بھی. امام بھی تمام لوگوں کے امام ہیں، دشمنوں کے بھی، دوستوں کے بھی، ماننے والے ان کے بھی، اور جو نہیں مانتے امام ان کے بھی امام ہیں. ایک نبی تمام لوگوں کے لیے نبی ہوتا ہے. اب کوئی شخص اس کو نبی نہ مانے تو اس کی بات. تو امام نے دشمن ہونے کے باوجود متوکل کی جو ہے وہ مدد کی. اسی طرح متوکل کے حوالے سے جیسے ہم نے بتایا کہ اس زمانے میں غلط
چیزیں رائج ہو رہی تھی، غلط عقیدے رائج ہو رہے تھے. دیکھیں دین پہ چلنے والوں پہ ظلم تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دین کو بگاڑ کے پیش کرنا، بدعت ایجاد کرنا، ایک نئی دین کی بنیاد رکھنا، یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے، سب سے زیادہ خطرناک کام ہے جسے کہتے ہیں. متوکل نے یہ کرنا شروع کیا. اس زمانے میں ایک عقیدہ تھا، عقیدہ جبر و تفویض، یہ رائج کیا متوکل نے، اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھی زمانے میں ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی مولا علی کے زمانے میں بھی ہو چکا ہے عقیدہ جبر و تفویض. اور آج بھی لوگ اس عقیدے کا جو ہے وہ شکار ہیں. کچھ لوگ جبر کے قائل ہیں، کچھ لوگ تفویض کے. جبر اور تفویض، تے فے واو یہ ضاد. تو عقیدہ جبر و تفویض کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زندگی جبر ہے، یعنی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نماز کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ اللہ توفیق دے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے. حج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ پیسے موجود ہیں، اکاؤنٹ میں موجود ہیں، امیر کبیر ہیں، خوشحال ہیں، کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ بلاوا آئے گا تو ہم جائیں گے. جھوٹ کیوں بول دیا؟ اب کیا کریں، منہ سے نکل گیا اللہ کو یہی منظور تھا. کسی پہ ظلم کر دیا، کیا کریں، اللہ یہی چاہتا ہے. جبر. تو اب کیا ہوا؟ آپ نے کوئی نیکی انجام نہیں دی، واجب سے رخصت لی، نماز سے کنارہ کشی اختیار کی، عبادت سے منہ موڑا، اور سارا الزام اللہ پہ دے دیا کہ اللہ چاہتا نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ چاہتا نہیں کہ ہم حجاب کریں، اللہ چاہتا نہیں کہ ہم جو ہے زیارت جائیں یا حج کریں یا عمرہ کریں. اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں تو سارا بوجھ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، اللہ کو یہی منظور تھا، منہ سے بات نکل گئی، کیا کریں، جو حرام کھا لیا اب کیا کریں، کوئی جاب مل ہی نہیں رہی، اللہ دے ہی نہیں رہا کسی اور، تو سود ہی پہ گزارا کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. یہ آج بھی ہے. تو اس زمانے میں بھی یہ رائج کیا گیا. تو یہ اصل میں دو حصوں پر مشتمل ایک فلسفہ ہے. کچھ لوگ جبر کو اپنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ تفویض کو اپنا لیتے ہیں. مثلا جب حکمرانوں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں حکمرانوں کے خلاف ہو رہے ہیں، بغاوت کا علم بلند کر رہے ہیں، تو انہوں نے لوگوں میں عقیدہ جبر پھیلانا شروع کیا کہ دیکھو جو حکمران ہیں وہ اللہ کی طرف سے متعین کرتا ہے اور اللہ نے بنایا ہے. اگر یہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوتے تو اللہ ان کو آنے ہی نہیں دیتا، تم پر مسلط ہی نہیں ہونے دیتا. اسی طرح یزید بھی ٹھیک تھا، اور یزید کے سامنے آنے والے ہر گروہ جو ہے وہ یزید کی مخالفت میں جو برسر پیکار تھے وہ سب غلط تھے. امام حسین بھی غلط تھے، انہوں نے بھی غلط کیا. جب یزید کو اللہ نے زمام کار دے دی تو بس دے دی. تو ہم بھی اللہ کی طرف سے تم پر متعین کردہ حاکم ہیں، چنانچہ ہماری بات مانو. چنانچہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے. اور ایسا گروہ بعد میں صوفیہ کا گروہ کہلایا، جس نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے اللہ کی مشیت میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو. حتیٰ کہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیمار پڑتا تھا تو دوا نہیں لیتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بخار آیا، میں کیوں اس کی دوا لوں. حتیٰ کہ یہ بھی ہونے لگا تھا کہ امام علی ایک دفعہ جا رہے تو دیوار گرنے لگی، تو کسی نے کہا، جیسی دیوار گرنے لگی امام فوراً بھاگے الگ دیوار سے دور. تو کسی نے کہا امام آپ اللہ کی قدر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. تو امام نے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، اللہ کی تقدیر کی طرف. یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ چاہتا ہے دیوار کرے، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس دیوار کو اپنے اوپر گرنے سے بچاؤں. اللہ چاہتا ہے بیمار پڑیں، آپ کے گناہ دھل جائیں اس بہانے، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ دوا کریں. تو یہ عقیدہ انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا تھا کہ لوگ اگر بغاوت کریں تو ان کو اس طرح جسے کہتے ہیں کہہ کے چپ کرا دیا جائے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، خاموش رہو، جبر کرو. اور جو ہے وہ مثلا کسی نے جو ہے وہ حدیث سنا دی کہ تم پر ایسا ظالم بادشاہ آئے گا کہ وہ اتنا ظلم کرے گا، اتنا ظلم کرے گا. حجاج بن یوسف آیا، حجاج بن یوسف کی حدیث سنائی گئی تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے برداشت کرو. اس کا مطلب ہے حدیث میں ہے تو میں اللہ کی طرف سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال جو آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، یعنی دجال کی اطاعت کے لازم ہو جائے گی کیونکہ اللہ نے کہا کہ دجال آئے گا. خبر دینا ایک الگ بات ہے اور اس خبر سے راضی ہونا ایک الگ بات ہے. بھئی تم فیل ہو جاؤ گے تو کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ فیل ہو؟ نہیں، مجھے معلوم ہے آپ کے جو کرتوت ہیں وہ یہ بتلا رہے ہیں کیونکہ آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، آپ فیل ہو جائیں گے. استاد کہہ دیتے ہیں نا بھائی تم نہیں پاس ہو سکتے کیونکہ تمہارے کرتوت ایسے. تو بادشاہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے عقیدہ جبر پھیلایا. اچھا جب ان سے خود کہا جاتا کہ فلاں شخص بغاوت کر رہا ہے، آپ نے اس کو جیل میں کیوں ڈالا؟ اس کو کرنے دیں، جس طرح آپ حکومت کر رہے ہیں اللہ یہی چاہتا ہے. اگر وہ بغاوت کر رہا ہے تو اللہ یہ بھی چاہتا ہوگا، اس کو کرنے دیں جو وہ کر رہا ہے. آپ اس کو روک کیوں رہے ہیں؟ آپ اللہ کی تقدیر کے سامنے آ کے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟
پھر یہاں پر انہوں نے ان لوگوں کے لیے کہنا شروع کیا نہیں، اللہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان آزاد بنے اور خود سے کچھ کرے، جبھی تو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ورنہ پیدا ہی نہ کرتا۔ تو ہمیں عقیدہ تفویض پہ چلنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں، اپنے سامنے آنے والے ہر دشمن، ہر باغی کو کچلنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو اپنے لیے عقیدہ تفویض اور دوسروں کے لیے عقیدہ جبر۔ اچھا، یہاں پہ آگے ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم عقیدہ جبر کو مثلاً اگر مان لیتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ کچھ لوگ عقیدہ جبر پہ چلتے ہیں اور کچھ لوگ عقیدہ تفویض پہ چلتے ہیں، حالانکہ دونوں کے بیچ کا معاملہ ہے، ایوریج کا معاملہ ہے، اوسط کا معاملہ ہے۔ کیسے ابھی آگے بتائیں گے آپ کو۔ فرض کر لیں ہم فقط عقیدہ جبر کو مان لیتے ہیں کہ زندگی جبر کے نام ہے، بس جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جنت میں ہم کیوں جائیں؟ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ نے پڑھوائی، میں نے روزہ نہیں رکھا، اللہ نے روزہ رکھوایا، میں نے نیکی نہیں کی، اللہ نے کروائی۔ تو جب سب کام اللہ کر رہا ہے تو مجھے کیوں ملے گی جنت؟ مجھے تو جنت نہیں، جنت تو اللہ کو ملنی چاہیے۔ اللہ کیا کرے گا؟ جنت کا لے گا، جنت کو لے کے۔ اچھا، ایک شخص قتل کرتا ہے، ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، ایک شخص جو ہے نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ کیوں جہنم میں جائے؟ آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، یعنی عقیدہ جبر۔ تو عقیدہ جبر پہ جو لوگ یقین کرتے ہیں ان کو آپ یہ جواب دیجیے، اگر ایسا ہے تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو پھر جنت دوزخ کے بنانے کا فائدہ کیا؟ اب آئیے عقیدہ تفویض کی طرف۔ مکمل طور پہ یہ کہہ دینا کہ اللہ عقیدہ تفویض چاہتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تمام چیزیں آپ کے ہاتھ میں دے دے، تو مجھے بتائیے میری پیدائش میرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ میں کسی اچھے سے ملک میں پیدا ہوتا، میں کسی اچھی سی فیملی میں، رچ فیملی میں پیدا ہوتا، میں امریکہ کینیڈا یورپ کے کسی ملک میں امیگریشن مجھے ملتی، وہاں میں پیدا ہوتا۔ یا موت، میں نہیں چاہتا ایسی موت ہو، میں نہیں چاہتا میں جلدی مروں، میں چاہتا ہوں 100 سال سے زیادہ جیوں۔ 100 سال کے بوڑھے کو بھی کہیں وہ بھی کہے گا نہیں میں چاہتا ہوں زیادہ جینا۔ یا میں حادثے کی موت نہیں چاہتا، میں بیماری کی موت نہیں چاہتا۔ یا کوئی حادثہ ہو جائے، بیماری ہو جائے، آپ کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو آپ نے بلکہ یہ کیا، آپ چھوٹی موٹی چیزیں دیکھ لیں۔ آپ کے گھر میں بعض اوقات آپ چاہ رہے ہوں گے بھئی ٹی وی پر پروگرام آ رہا ہے، میں دیکھوں لائٹ چلی جاتی ہے، چھوٹی سی چیز ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بیماری ہے، نزلہ ہو گیا آپ کا، جتنی کوشش کر رہے ہیں وہ نزلہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، 1 دن 2 دن کا نزلہ جو ہے 10 دن پہ چلا جاتا ہے۔ تو اولاد آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، آپ بڑے فخر کر رہے ہوتے کہ بڑی اطاعت گزار ہے، وہ جیسی ٹین ایج میں داخل ہوتی ہے وہ بگڑنے لگتی ہے، منحرف ہونے لگتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ تفویض جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور میں ہر کام پہ اپنی جو ہے وہ قابو رکھتا ہوں، ہر کام پہ اپنی دسترس رکھتا ہوں، ہر کام میرے تصرف میں۔ بادشاہ تک اپنے کاموں میں کوئی تصرف نہیں رکھتا۔ یہ اوباما آیا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ دا چینج وی وانٹ، کیا چینج آ گیا؟ وہی اوباما جو ہے 8 سال بعد جو ہے وہ رخصت آ جاتا ہے۔ 60% لوگوں کو یقین تھا کہ ٹرمپ نہیں آئے گا، ہلری کلنٹن آئے گی، ایک دم سے خود باراک اوباما کا چہرہ۔ امریکہ جیسی مضبوط ملک، سپر پاور کا بادشاہ، کنگ، پریزیڈنٹ جو ہے وہ نہیں کچھ کر سکا، وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ تو کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتے ہوئے بھی اختیار میں نہیں ہوتی، کتنی چیزیں جو ہیں ہم کہتے ہیں کر لیں گے، ہم نہیں کر پاتے۔ امتحانات ہی کو لے لیجئے کہ جتنے امتحان میں مارکس آنے والے ہوتے نہیں آ پاتے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بہتر ہے کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوں، کچھ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوں۔ مثلا اگر پیدائش ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہر شخص چاہے گا کہ میں امیر گھرانے میں پیدا ہوں، ہر شخص چاہے گا کہ میں کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوں۔ اچھا، بیماری، کوئی نہیں آئے گا مجھے بیماری، تو بیماری کسی نہ کسی کو تو ہوگی۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ میں فقیر بنوں، کوئی نہیں چاہے گا مجھے کوئی حادثہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کس کے جھولی میں، کس کے کھاتے میں جائیں گی؟ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جو سب کو امیر بنا دے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ امیر بنا دیا، ایک دفعہ اٹھے تو اللہ کی دیوار گر گئی، بازار گئے کسی کو لائیں دیوار ٹھیک کرنے کے لیے، مرمت کرنے کے لیے، کوئی شخص نہیں ملا۔ کیوں؟ سب جو ہے وہاں پر جو ہے امیر بنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان، کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت میں پوچھ گچھ، حساب کتاب ان چیزوں کا رکھا ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، نیکیاں اور گناہ، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ آپ کو تفویض دی گئی ہے، فریڈم، لبرٹی دی گئی ہے۔ آپ چاہیں تو نیکی کریں، آپ چاہیں تو گناہ کریں، آپ چاہیں تو جھوٹ بولیں، آپ چاہیں تو سچ بولیں، آپ چاہیں تو نماز پڑھیں، آپ چاہیں تو نماز نہ پڑھیں، آپ چاہیں تو احترام مومن کریں، آپ چاہیں تو ذلت و توہین کریں، آپ چاہیں تو
نافرمانی کریں والدین کی، چاہے تو فرما برداری کریں. یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا. اور یہ ہر شخص کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو گناہ کرے. اب آ جائیں اس بات پر، پیدائش. اگر اللہ تعالیٰ پیدائش پہ جنت دینے لگتا کہ جو بہترین خاندان میں پیدا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ارے بھائی یہ میرے ہاتھ ہی میں نہیں ہے بہترین خاندان میں پیدا ہونا. یا جو بیمار نہیں پڑے گا وہ جنت میں جائے گا، بھائی بیماری میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، بس بیمار پڑ جاؤ تو مجھے کیا پتا. اچھا جو ہے وہ جلدی مر گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، بھئی یہ موت میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پیدائش ہے، موت ہے، بیماری ہے، کتنی چیزیں ایسی جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو 50,000 سے زیادہ کمائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو 50,000 سے کم کمائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب بتائیں کتنا مسئلہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہم نے دنیا میں رکھے ہوئے رینک، گریڈز، سیلری پیکج، جس سے ہم ناپتے ہیں انسانوں کو کہ مجھے اس سے ملنا چاہیے، اس سے نہیں ملنا چاہیے، یہ میرے گھر آئے گا، یہ میرے گھر نہیں آئے گا. ہوتا ہے نا فقر و فاقہ میں، پریشانی میں مبتلا رشتہ داروں کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ آئے تو کہہ دینا کہ وہ گھر پہ نہیں ہوں، یا فون آئے تو میں گھر پہ نہیں ہوں. اللہ نہیں ایسا کرتا. اللہ تو کہتا ہے کہ جو تمہارے اختیار میں ہے بس میں اس کا حساب لوں گا، اور جو تمہارے اختیار میں نہیں اس سے بھی نہیں، اس کے بارے میں پوچھوں گا بھی نہیں. حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پوچھوں گا کتنا کماتے ہو، یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ کب پیدا ہوئے، کہاں مرے، کیا بیماری ہوئی، کن حادثات کا شکار ہوئے، کچھ نہیں. تو جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی آپ سے باز پرس نہیں. ہاں جو اختیار میں ہے، اور وہ چھوٹی موٹی چیز دیکھا جائے تو ان کو چھوٹی موٹی چیز ہی کہا جائے گا. چھوٹی موٹی چیز کا مطلب ہے سکت بہت آسان ہے پیدا کرنا، فجر کی نماز پڑھنا، نمازوں کو پڑھنا، نیکیاں کرنا، ذکر و اذکار کرنا، روزے، کوئی اتنا مشکل کا آپ کے اختیار میں آپ کر سکتے ہیں، کس نے آپ کے ہاتھ پیر نہیں باندھے ہوئے. اچھا اس کی دلچسپ مثال آپ کے جسم میں موجود ہے. ہمارے جسم میں کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کو ہم نکال دیں تو ہم زندہ رہیں گے. ہاتھ نکال دیں آپ زندہ رہیں گے؟ جی بالکل رہیں گے. پیر نکال دیں آپ زندہ رہیں گے؟ جی ہاں رہیں گے. آنکھ نکال دیں آپ زندہ رہیں گے؟ زندہ رہیں گے. اگر دل نکال دیں، جگر نکال دیں، پھیپھڑے نکال دیں، گردے نکال دیں، وائٹل اور برین نکال دیں، وائٹل آرگنس، آپ مر جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ کے خود اپنے جسم میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جبر بھی ہے اور تفویض بھی ہے. کبھی ہم تو نہیں کہتے کہ بھائی چلو بھائی آج دل جلدی جلدی دھڑ گئے، چلو بھائی ابھی اسٹاپ کر دو، ریسٹ کرنا ہے. یا جگر کو ہاتھ مار کے کہتے ہیں چلو بھائی تم جلدی جلدی کام کرنا شروع کر دو. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان ہلاتے ہیں، سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. ہم ہاتھ پیر ہلاتے ہیں کسی کو مارنے کے لیے یا دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں مدرسے جانے کے لیے، مسجد، یہ ہم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا، جو چیزیں، جو اعضاء اللہ نے آپ کے اختیار میں دی ہیں ان سے نیکی سرزد ہوتی ہے اور گناہ سرزد ہوتا ہے، اور اسی کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا. اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر غلطی سے کوئی چیز منہ سے نکل جائے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا. نیند میں اگر کوئی کام کرے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا. اگر انسان مجنوں ہے اس کا حساب نہیں لے گا. اگر انسان غیر بالغ ہے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا. یہ تمام بے ہوشی کی حالت میں اللہ اس کا حساب نہیں لے گا. تو یہ وہ چیزیں جب آدمی بالکل مکمل طور پہ 100% مجبور ہوتا تو اللہ پھر آپ سے حساب بھی نہیں لے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ آپ کی ساتھ سے زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ہم جو ہیں دونوں چیزوں کے قائل ہیں. کچھ چیزیں جبر ہیں، کچھ چیزیں تفویض ہیں. جن چیزوں کا حساب ہوگا وہ تفویض کہلاتی ہیں، اور جن چیزوں کا حساب نہیں ہوگا وہ جبر کہلاتا ہے. تو دنیاوی زندگی ان دونوں کا کمبینیشن ہے. اسی لیے امام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین. یہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے. زندگی نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے. ہمیں یہی سوچ کے جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے. درود پڑھتے محمد والے محمد. علمی کمالات کے بعد آئیے چلتے ہیں کرامات کی طرف. دیکھیں انسان جب تقوی اور پرہیزگاری کی منزل پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کام سرزد ہوتے ہیں جو عام آدمی سے نہیں ہوتے. کیوں کہ جب انسان کا ہاتھ نہیں رہتا، اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ جب انسان میرے نقش قدم پہ چلتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں. تو بس وہ نہیں کر رہا ہوتا، اللہ کر رہا ہوتا. تو ائمہ کے پاس بدرجہ اولا جس طرح انبیاء کے پاس معجزات ہوا کرتے ہیں، ائمہ کے پاس ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں
تصرف ہے. جس نے اپنے نفس کا تصرف کر لیا اس نے چیزوں کا تصرف بلکہ کائنات کا تصرف کر لیا. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو چاند ستارے سیارے صحرا سمندر دریا ہوا پہاڑ سب ہمارے لیے تسخیر شدہ ہیں, ہمارے غلام ہیں, لیکن ہمیں اطاعت کروانا نہیں آتی. کیوں؟ ہم خود اللہ کے نافرمان ہیں. آپ اپنے والد صاحب کی فرما برداری نہ کریں اور والد صاحب آپ سے ناراض ہو جائیں, آپ کا چھوٹا بھائی آپ کی عزت کرے گا؟ آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا کہنا مانے گا؟ آپ پانی کا گلاس بھی لانے کو بولیں گے تو وہ نہیں لائے گا کہ ابو کی بات تو مانتے نہیں آپ, ابو تو آپ کو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں, ابو تو آپ سے ناراض ہیں. وہ آپ کے روب میں نہیں آئے گا. بالکل فطری بات ہے, وہ آپ کے روب میں نہیں آئے گا. اب دیکھتے ہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور جو ہے وہ بیوی اپنے شوہر کو 10 باتیں سنا دے تو اس باپ کا روب کم ہو جاتا ہے اپنے بچوں پر. چیزائی کے بچوں کا آپس میں یا ہمارا. تو اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو یہ تو کائنات کی مخلوقات ہیں وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں. اللہ نے ان کو ایک الگ طرح کا ذہن دیا ہے. جب وہ دیکھتی ہیں کہ یہ اطاعت کر رہا ہے تو پھر وہ بھی اس کی اطاعت کرنے لگتی ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ انسان مومن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ سامنے کھڑے ہوئے درخت کو اشارہ کرے کہ آ جاؤ تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. امام نے اپنا جملہ نہیں ختم کیا تھا کہ سامنے رکھا ہوا درخت جمع ہوا درخت اپنی جڑ سے اکھڑ کر امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. امام نے کہا کہ میں نے تو مثال دی تھی, حکم نہیں دیا تھا. تو مثال دینے پر درخت آ کے کھڑا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے, تو حکم دینا تو بہت دور کی بات. تو ائمہ کے ہاتھ میں تصرف ہوا کرتا تھا. ابو شاہد امام کے جو ہے صحابی ہوا کرتے تھے, وہ امام کے پاس آئے اور امام نے ان سے کہا کہ امام سے کہا انہوں نے کہ میں جو ہوں وہ فقر و فاقہ کا شکار ہوں. تو امام نے ریت اٹھائی ان کے ہاتھ میں رکھ دی, وہ ریت سونا بن گئی. ریت جو ہے وہ سونا بن گئی. اب یہ ریت سونا کیسے بنتی ہے؟ جب آپ سونے کو ریت سمجھیں, جب آپ خود سونے کو ریت سمجھیں گی تو ریت آپ کے لیے سونا بن جائے گی. ایک صحابی نے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول میرے نزدیک پتھر کی اور سونے کی کوئی حیثیت نہیں, دونوں میرے لیے برابر ہیں. تو رسول نے کہا اب تم آزاد ہوئے ہو, اب تم آزاد ہوئے ہو خواہش نفس سے, جب آپ کے سامنے سونا اور پتھر برابر ہو جائے. یہ آپ کے سامنے 90,000 کا موبائل اور 9,000 کا موبائل برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. نیا موبائل قیمتی موبائل چوری ہو جائے اور ایک عام موبائل چوری ہو جائے, آپ کی دل کی دھڑکنوں میں فرق ہوگا نا. اس کے لیے دل زیادہ دھڑکے گا, بلکہ بند بھی ہو جائے گا, ہو سکتا ہے زیادہ کیا دھڑکے. تو قیمتی چیز چوری ہو جائے اور کم قیمتی, تو جب آپ کو کسی چیز کے آنے کی خوشی نہ ہو اور کسی چیز کے جانے کا غم نہ ہو, اس وقت تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو جب آپ ریت کو سونا سمجھیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ سونے کو ریت سمجھیں گے تو آپ ریت سے جو ہے وہ سونا بنا سکتے ہیں. اسی طرح بادشاہ نے جو ہے وہ فوج کا انتظام کیا اور فوج کی پریڈ کروائی امام کو متاثر کرنے کے لیے. تو حد نگاہ یعنی 90,000 کی فوج تھی. تو امام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, اب دیکھو تو پتہ لگا آسمان سے لے کے زمین تک فوج. تمہاری فوج تو زمین پر ہے, میری فوج تو آسمان سے. اس کا مطلب ہے کہ امام کے ہاتھ میں فقط زمین کی نہیں آسمان کی فوج تھی. اس طرح امام حسین کے ہاتھ میں بھی تھی, وہ بھی فتح حاصل کر سکتے تھے, بلکہ فتح کی آفر ہوئی تھی. لیکن امام کے نزدیک قربانی دینا زیادہ ضروری تھی. اللہ قربانی کو ترجیح دیتا تھا. رسول سے کیا کہا تھا, اگر تم کہو تو میں مکے کی پہاڑیوں کو سونے کا بنا دوں. اگر رسول بزنس مین بن جاتے, ہر کسی کو سونا تقسیم کر رہے ہوتے, تو کیا کوئی ان کی اطاعت کرتا؟ ہر کوئی ان کی لالچ کی وجہ سے ان کے پاس چلتا. تو امام تصرف رکھتے تھے, لیکن اللہ جو ہے وہ قربانی مانگتا تھا. چنانچہ امام نے جو ہے قربانی کا راستہ اختیار کیا. اسی طرح امام نے اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ سونا رکھا, ریت رکھی, وہ سونا بن گئی. امام نے ہاتھ پھیرا تو اس کو بتا دیا کہ ہمارے اتنی بڑی فوج ہے, لیکن ہم چاہتے نہیں. اذن الہی, مشیت الہی, مرضی الہی یہ ہے کہ ہم فقط اس فوج کے بغیر لوگوں پر فتح حاصل کریں. اسی طرح امام کے زمانے میں ایک ہندو جادوگر کو بلایا گیا, وہ ساتھ بیٹھا اور اس نے اشارہ کیا, جس روٹی کی طرف امام نے ہاتھ بڑھایا وہ روٹی اٹھ کر دور چلی گئی. امام کو ذرا وہ ہوئی, ایمبیرسمنٹ ہوئی جسے کہتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہوئی تو نہیں لیکن ایک لوگوں کی نظر میں.
وہ تو چیک کر رہے تھے، وہ تو حوصلہ دیکھ رہے تھے، وہ تو اس کی ڈٹائی دیکھ رہے تھے اس ہندو جادوگر کی اور بادشاہ کی کتنی ہے۔ دوسری مرتبہ آپ نے ہاتھ بڑھایا، دوسری مرتبہ بھی اس نے یہ کیا، روٹی اٹھ کے اوپر چلی گئی اور اڑ گئے اور امام نہیں حاصل کر سکے۔ تیسری مرتبہ تو امام نے اشارہ کیا، قالین پر جو شیر بنا ہوا تھا وہ نیچے اترا اور وہ جادوگر کو ہڑپ کر گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ اپنے شیر کو کہیں کم از کم وہ جادوگر تو اگل دے۔ تو امام نے کہا کیا موسیٰ کے اژدہے نے جادوگروں کو اگلا تھا اپنے زمانے کے فرعون میں؟ نہیں اگلا تھا۔ تو ہم نے بھی وہی معجزہ دکھایا ہے۔ تو جس طرح تم جادوگروں کو لے کر ہمارے اوپر روب ڈالنے کے لیے آئے تھے، تم نے اپنی جادوگری دکھائی، ہم نے اپنا معجزہ دکھایا۔ اس طرح امام کے زمانے میں ایک عورت آئی، عجیب و غریب دعویٰ کرنے لگی کہ میں ہی زینب ہوں، اصل زینب ابن علی اور فاطمہ، میں علی کی بیٹی زینب ہوں اور میں ہر 50 سال بعد جوان ہو جاتی ہوں۔ تو لوگ پریشان، اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ تو تھا نہیں، کوئی فنگر پرنٹ تو تھے نہیں، کوئی بلڈ وغیرہ ٹیسٹ تو ہوتے نہیں تھے، اب کیا کریں؟ تو امام تھے سب سے بڑی لیبارٹری، امام تھے سب سے بڑے ڈاکٹر، امام تھے سب سے بڑی میزان۔ امام کو بلایا، امام نے کہا کہ بھئی اگر یہ اولاد رسول ہے تو اس کو شیر کے آگے ڈال دو، شیر کچھ نہیں کہے گا، درندے کچھ نہیں کہتے ہم کو۔ جب ڈالنے لگے تو وزیروں نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ اچھا موقع ہے امام سے جان چھڑانے کا، امام کو ہی ڈال دو۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو امام کو کہا کہ آپ کو کیوں نہ ڈال دیں؟ امام نے کہا مجھے ڈال دو۔ امام کو لے آگے شیر کے پنجرے میں چھوڑ دیا تو شیر آیا آپ کے قدموں میں لوٹنے لگا، قدم بوسی کرنے لگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو حقیقی مومن ہوتا ہے، جو حقیقی سادات ہوتے ہیں، ان کو درندے، خصوصی طور پہ سادات، ان کو درندے چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں۔ اور جو حقیقی طور پہ امام ہوتا ہے وہ جانوروں کا بھی امام ہوتا ہے، جانور بھی اس کی معرفت رکھتا ہے۔ اب انسان اپنے عقل کے فطور کے سبب امام کی معرفت نہ رکھے تو یہ اس کا قصور ہے۔ اسی طرح ہمیں ملتا ہے امام کے حوالے سے، امام کا ایک صحابی تھا یونس نقاش، بادشاہ نے اس کو ایک ہیرا دیا کہ بھئی یہ نگینہ ہے، اس میں میرے دونوں بچوں کے نام لکھ دو، ایک طرف ایک کا نام، دوسری طرف دوسرے کا نام۔ تو وہ نگینہ اس سے گر کے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پریشان امام کے پاس آئے، امام نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے اسے مصلحت ہوتی ہے۔ وہ پریشان، دوسرے دن بادشاہ کا سپاہی آ گیا کہ بادشاہ نے تم کو بلایا ہے۔ وہ بادشاہ کا سپاہی جو ہے وہ لے کے چلا گیا ان کو، وہ پریشان۔ تو امام کے پاس آیا کہ امام میں جا رہا ہوں، آپ بتائیں کیا کروں گا؟ آپ تم جاؤ، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے میرا کام کیا؟ تو وہ کانپنے لگا کہ نہیں ابھی نہیں شروع کیا۔ تو بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے تم نے شروع نہیں کیا، میرے دونوں بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الگ الگ نگینہ چاہیے، تو تم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، ایک پہ ایک کا نام، دوسرے پہ دوسرا کا نام۔ ایک درود پڑھ دیں محمد بادشاہ کی فوج امام کو گرفتار کرنے کے لیے جاتی ہے، تو رستے میں امام کا ایک صحابی، ایک دوست اس کو ساتھ لے لیتی ہے کہ بھائی تمہیں رستہ بتاؤ امام کا مکان کون سا ہے۔ ایک صحرا سے گزرتے ہیں تو وہاں پر اللہ کہ بہت ہی بیابان، کوئی آبادی نہیں، تو کہیں گے تمہارے امام نے تو کہا ہے کہ ہر سرزمین سے 70 مردے نکلیں گے قیامت میں۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ بات ثابت تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بھائی یہاں بیابان میں کون شخص ہے، کون سا قبرستان ہے، کون سی آبادی ہے جو اٹھے گی قیامت میں؟ تو اس نے کہا میں ثابت تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر میرے امام نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے چلے گئے، اس کو لے کر امام کے گھر مدینے۔ امام نے کہا مجھے ذرا 2-3 دن دو۔ ان 2-3 دنوں میں امام نے برسات کی اور سردی کے کپڑوں کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ وہ اور ہنسنے لگے، دیکھو تمہارے امام کس قسم کی نعوذ باللہ حرکتیں کر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، خشک سالی ہے، نہ برسات کا دور سے کوئی امکان، نہ سردی کا۔ کہیں گے بہرحال جو امام کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں۔ جب وہ واپس ہوئے تو عین اسی موقع پہ جب پہنچے، رات میں پڑاؤ ڈالا تو بارش شروع ہو گئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے بعد عموماً سردی ہو جاتی ہے، خنکی ہو جاتی ہے، تو اتنی شدید سردی پڑی کہ لوگ سردی سے مر گئے۔ 80 افراد کا وہیں انتقال ہوا۔ امام نے کہا کہ ان کو یہیں دفنا دو۔ تو اب اس جگہ سے قیامت کے دن 70 افراد مردے نکلیں گے۔ تو یہ امام جب کہتے ہیں تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ ہمیں فار دا ٹائم بینگ اس وقت نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ ہو کے رہتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علی محمد۔ یہ علمی کمالات
اور امام کی کرامات آپ کے سامنے پیش کی گئیں. آپ نے دیکھا کہ امام نے اپنے زمانے کے نامساعد حالات کے باوجود نہ صرف اپنے دوستوں اپنے دشمنوں کی بھی مدد کی, اور دشمنوں میں جو سب سے بدتر دشمن تھے ان کی بھی مدد کی, بادشاہان وقت کی بھی جسے کہتے ہیں کہ مدد کی. لیکن بادشاہان وقت کے لیے ہمیشہ ہمارے امام جو ہیں وہ ایک کانٹا بنے ہوئے رہتے تھے, راستے کا پتھر بنے ہوئے رہتے تھے, رکاوٹ بنی رہتی تھی. ان کے دل میں ایک وسوسہ رہتا تھا کہ جب بھی امام ہمارے سامنے رہیں گے وہ ہمارے لیے کسی نہ کسی وقت سازش کا یا بغاوت کا سامان مہیا کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے جایا گیا, جس طرح ہمارے ہر امام کو قید میں رکھا گیا یا تلوار سے جو ہے وہ قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, یا زہر دے کے, اس طرح امام نقی علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ معتز باللہ نے جو ہے وہ شہید کیا. اور کہتے ہیں کہ جب آپ شہید ہوئے تو آپ کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام آئے اور انہوں نے گریہ وزاری کی اور اپنا گریبان جو ہے وہ چاک کیا. کسی نے کہا کہ آپ بھی چاکے گریبان کیے ہوئے ہیں, تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جواب دیا یہ انبیاء کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی موت پر گریبان چاک کیا تھا, مگر میں کہوں گا کہ اے میرے امام کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو کم از کم آپ کے لیے, آپ کو غسل دینے کے لیے, آپ کو کفن پہنانے کے لیے, آپ کی تدفین کے لیے کچھ موجود تھے. آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے, آپ کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے, آپ پر گریہ وزاری کرنے کے لیے کچھ لوگ موجود تھے. آپ کے لواحقین کو تسلی اور پرسہ دینے کے لیے کوئی موجود تھے. لیکن آئیے اس کربلا کے شہید کی طرف کہ جو 3 دن بھوکا پیاسا سرزمین کربلا میں مارا گیا, کہ جس کو نہ غسل دینے والا کوئی تھا, نہ کفن پہنے والا کوئی تھا, نہ قبر میں اتارنے والا کوئی تھا, نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا تھا, نہ گریہ وزاری کرنے والا, نہ ہی آپ کے لواحقین کو پرسہ دینے والا. امام مظلوم کی لاش 3 دن میدان کربلا میں پڑی رہی, اور امام کا سر بریدہ لاشا 3 دن بے گور و کفن کربلا کے میدان میں تڑپتا رہا, اور امام کا سر اقدس نو کے نیزہ پہ بلند رہا, کبھی کوفہ کے بازار میں, کبھی شام کے دربار میں. ہائے سیدانیوں کی چادریں اور شمر کے تماچے کس طرح برداشت کیا ہوگا امام نے. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.